بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت نحم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 102۔ آج ہم امیر مینائی کی جو سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ ولادت 1828، وفات 1900۔ امیر مینائی امیر احمد مینائی کے نام سے مشہور تھی۔ امیر تخلص تھا، لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا۔ حضرت مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مینائی کہلائے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے پائی، بعد میں علماء فرنگی محل سے علم کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ ان کی طبیعت بچپن ہی سے شاعری کی طرف مائل تھی، چنانچہ انہوں نے مشہور شاعر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی اور تھوڑی سی مشق سے شاعری میں نام پیدا کی، جس پر نواب واجد علی شاہ اودھ سے انہیں انعام ملا۔ 1859 میں صدر اودھی حکومت میں شامل کر لیا گیا تو امیر مینائی رامپور چلے گئے۔ ان کی توضیع ہوئی، آنے والے رامپور کے استاد مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے نظیر اللغات اور امیر اللغات لکھنی شروع کی۔ ابھی 2 جلدیں لکھی تھی کہ نواب سخت ہو گئے۔ داغ دہلوی کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے۔ مینائی کے 2 دیوان ہیں، صنم خانہ عشق اور مرات الغیب۔ نعتگوئی میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ نوری تجلی، ابر کرم، شام ابد، صبح ازل کے عنوانات سے مثنویاں بھی لکھی۔ وہ شاعری انہیں اپنے جو بھی کلام ان کا تھا اس پہ وہ مہارت قدرت رکھتے تھے۔ جب تک لکھنؤ میں رہی لکھنوی انداز میں لکھتے رہے۔ داغ کی صحبت میں رہ کر ان کی دوستی میں رہ کر ان کی زبان نکھر گئی۔ اردو میں نعتگوئی کو امیر نے شاعرانہ محاسن خوبیوں سے روشناس کرایا۔ سلاست اور روانی ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ اگرچہ وہ لکھنوی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کا کلام درد اور اثر سے خالی نہیں ہے۔ روایتی لفظی کا استعمال ان کے کلام میں خوب رنگ دکھاتا ہے۔ ان کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ تصوف مطلب صوفیانہ تھا ان کی طبیعت تھی۔ تصوف کے مضامین بھی ان کے کلام میں مل جاتے ہیں۔ نزاکتی تخیل اور خارجی مضامین کے باوجود ان کا کلام سوچ سے خالی نہیں۔ امیر مینائی نے 1900 میں حیدرآباد دکن میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر داغ دہلوی نے کہا ہے: دعا بھی داغ کی تاریخ میں قصر عالی پائے جنت میں امیر۔ صفحہ 103۔ نعت مبارک۔ سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جائے دن اپنے پھر چلے۔ یا رسول اللہ جلدی آئے لشکر اندام میں ہم گر چلے۔ نخلے دل میں تھے گناہوں کے جو برگ حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کے کافر چلے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینی ہو کے ہم زائر چلے۔ شوقی دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ رائے حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ کلیات امیر مینائی۔ اب اس کی تشریح کی طرف دیکھیں۔ سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جائے دن پھر اپنے چلے۔ اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مصیبت کا دور گزر چکا۔ ہم مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں انہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہماری دن جو ہے اب وہ مصیبت کے گزر چکے ہیں اور اب لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم مدینے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی آئے لشکر اندھا میں ہم گر چلے۔ اندھا کا مطلب ہے غم، رنج یا پریشانی۔ تو یہاں پہ ہے کہ رسول امیر مینائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشانی اور غم کے لشکر ہمیں گھیر رہے ہیں، جلدی تشریف لائے اور ہم اس پریشانی اور غم سے نجات دیں، کیونکہ آپ آکے تو جو ہماری پریشانی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ نخلے دل میں تھے گناہوں کے جو برگ حب حضرت کے ہوا سے گر چلے۔ نخلے مطلب پودا، درخت کھجور کا جو درخت ہے
اور برق کا مطلب ہے پتا، اور حبی مطلب محبت۔ تو اس میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ دل کے پودے پر جو گناہوں کے پتے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوا چلنے سے وہ پتے جڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے سے بے حد ثواب ملتا ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کے کافر چلے۔ تو شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ انسان کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کیوں کر صراط المستقیم یعنی سیدھی راہ پر آ کر ہی نجات پائیں گے۔ کافروں کا ٹھکانہ تو یقیناً جہنم ہی ہوگا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینی ہو کے ہم زائر چلے۔ رسائی مطلب پہنچ، اور رسا بھی پہنچنے والا۔ تو شاعر امیر مینائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وقت آیا ہے، پھر قسمت نے وہاں پہنچنا ممکن بنا دیا ہے، اور ہم دوبارہ مدینہ منورہ کی سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ شوقی دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں مدینے جانے کا شوق پیدا ہوا، اس شوق نے میری رہبری کی اور میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ ایک دفعہ پہلے بھی مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی تھی، اب دوسری مرتبہ ادھر کا رخ کر رہا ہوں۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس تیزی سے رواں دواں ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ چل کر نہیں اڑ کر جا رہا ہوں، اور میری رفتار جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ کوئی پرندہ بھی اتنی تیزی سے نہیں اڑ سکتا۔ سچ تو ہے کہ شاعر مدینے پہنچنے کے لیے اتنا بےتاب ہے کہ وہ جلدی وہاں پہنچنا چاہتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ تو آپ لوگ بھی بچوں یہ تشریح جو ہے اپنے نوٹ بک میں لکھ کے اور اسے یاد بھی کریں، اور مجھے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ضرور سینڈ کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔